पाकिस्तानी नौजवान की खूनी दास्तान, जो दुश्मन के सिरों पर मौत का साया बनकर मंडलाने लगा। एक ऐसा शख्स जिसकी सोच से दुनिया लर्ज उठी, जो दुनिया की नजर में मर चुका था। एक मुहब्बे वतन की दास्तान, जो अनोखी सलाहियतों का हामिल था। वतन दुश्मनों का सफाया करने वाली एक कातिल मशीन। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसका जादू सर चढ़कर बोलता था, जो मार्शल आर्ट की दुनिया का बेताज बादशाह था। नीलम पलकें चिपकाती हुई अपने बाप को देखती रही। शायद उसका ये अंदाज बेटी के लिए भी नाकाबिले फहम और नया नया सा था। मैं सिर्फ ये आजमा रहा था कि तुम्हारी चाहत किस हद तक शदीद है। अभी 1 मिनट बाद में नीलम ने कुछ कहते कहते जुबान रोक ली और दाएं हाथ में जकड़े हुए रिवॉल्वर की तरफ यूं देखा जैसे बाकी जुमला महज उसे देखने ही से पूरा हो सकता हो। अब चलो, खाना लग चुका है, वहीं बातें होंगी, न्याज मचोरी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीलम ने शहजाद का हाथ थामा और वो भी उसके पीछे चल दी। खाने की मेज़ पर न्याज मचोरी खुद को अच्छी तरह संभाल चुका था। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अब उसकी आंखों में फिक्रमंदी नहीं थी और न ही चेहरा हैरत का कोई तासुर दे रहा था। अलबत्ता कभी कभार उसके होंठ सख्ती से ज़रूर बीत जाते थे। अब सारा मसला दिखावे का था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे मुखालिफ फौजों ने किसी त्यौहार के मौका पर आर्जी जंग बंदी कर ली हो। न्याज मचोरी ने किसी माजूर हल्फ के अंदाज में अपनी बेटी की तारीफ़ें शुरू कर दी और शहजाद दिल ही दिल में सोच रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत सिर्फ एक लड़की के लिए किस कदर छोटी और मुख्तसर सी होकर रह गई है। अगर नीलम का वजूद ना होता तो शायद वो फिर दोसी टावर्स की इतनी शानदार बिल्डिंग के हर कमरे को बारूद से भरकर उड़ा देता और किसी एक कमरे में टाइगर बेबस बंधा पड़ा होता, हत्ता कि ये आलीशान इमारत अपने मलबे में उसे समेटकर मकबरे में तब्दील हो जाती। खाने के दौरान बातों का सिलसिला चल निकला और न्याज मचोरी बताने लगा कि उसने इतनी बेपनाह दौलत कैसे हासिल की। मैंने ये सारी दौलत नाकारा अशिया से बनाई है, वो फखरिया लहजे में कह रहा था। यूँ लगता था जैसे वो वक्ती तौर पर हर बात भूल गया हो। शहजाद सर झुकाए खाने में मसरूफ़ था। न्याज मचोरी की बात सुनकर उसने भूमियाँ चुकाईं। दरअसल इंसान की फितरत है कि कोई चीज़ ज़रा सी ख़राब हुई तो उसे फ़ौरन किसी कबाड़ी के हाथ फ़रोख्त कर दिया जाता है। मैंने इंसान की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया है, न्याज मचोरी ने वजाहत की। पुरानी वाशिंग मशीन मुझे कलील रकम खर्च करके मिल जाती है, फिर मेरे आदमी उसे मुरम्मत करके बिल्कुल नई बना देते हैं। ये मशीनें या तो फ़रोख्त कर दी या फिर कोई नई लॉन्ड्री खोल ली। इस वक्त पूरे मुल्क में मेरी ज़ाती लॉन्ड्रियों का जाल बिछा हुआ है। शहजाद ने इस बात में सर हिलाया और खामोश रहा। उसे न्याज मचोरी की दास्तान हयात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मैक्सवेल नामी उस पुरस्रार शख्स की तलाश में था जिसने सरगोश जैसे ज़हीन शख्स को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, जिससे हुकूमत तक कांप रही थी। इस तरह हम पुरानी कारें खरीदते हैं, न्याज मचोरी कह रहा था, लेकिन शहजाद ने महसूस कर लिया कि वो गहरी निगाह से उसकी तरफ मुतवज्जा है। बाज़ औक़ात कार किसी हादसे में बिल्कुल तबाह हो जाती है मगर मेरे आदमी उसे बिल्कुल नई बना देते हैं। यूँ हमारे पास मुख्तलिफ़ कारों के पुर्ज़ों का अंबार लगा पड़ा है। मसलन कोई शख्स अगर हमसे 1937 की ब्योक का दरवाज़ा तलब करे तो मेरे आदमी सिर्फ 5 मिनट में निकाल कर पेश कर सकते हैं। हम मुआवजा भी कम वसूल करते हैं क्योंकि हमारी लागत कम आती है। आपके यहाँ 1940 के मैक्सवेल का दरवाज़ा भी मिल जाएगा? शहजाद ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मेरा ख्याल है नहीं, न्याज ने सर्द लहजे में कहा। उसके चेहरे का रंग अचानक ही मुतगय्यर हो गया था। वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर खुद देख सकते हो, शायद वो दरवाज़ा तुम्हें मिल जाए। न्याज उठ खड़ा हुआ। आओ चले। लेकिन डैडी, नीलम ने एहतजाज करना चाहा। तुम खामोश रहो, मैं अपने होने वाले दामाद की हर ख्वाहिश पूरी कर देना चाहता हूँ, न्याज ने ठठरा देने वाली आवाज़ में कहा। तो नीलम भी खामोश हो गई। गालिबन वो पूरी ज़िंदगी में पहली बार नीलम से इस अंदाज में मुखातिब हुआ था। शहजाद ने इस बात का अंदाज़ा नीलम की आंखों से लगाया जो इस वक्त किसी सहमी हुई हिरनी की आंखें लग रही थीं। शहजाद भी उठ खड़ा हुआ। वो समझ गया कि न्याज मचोरी अब खुलकर सामने आ जाने के लिए बेकरार हो गया है। खुद भी वो इस खेल को जल्द से जल्द ख़त्म कर देने की फ़िक्र में था। इस दौरान एक नया शख्स भी वहाँ आ गया। ये न्याज मचोरी का बॉडीगार्ड था, शेरदिल। न्याज ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, गाड़ी तैयार है? बॉडीगार्ड ने इस बात में सर हिला दिया। मैं भी साथ जाऊंगी, नीलम ने जिद की। नहीं, न्याज ने हतमी लहजे में कहा, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे।
چلنے دیجیے، حرج بھی کیا ہے، شہزاد نے کہا۔ میکسویل گاڑیاں عام طور پر دکھائی نہیں دیتی، یہ بھی دیکھ لے گی۔ نیاز نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ اسے شہزاد کی آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دینا چاہتا ہو۔ لفٹ کے ذریعے وہ اسی تہہ خانے میں آ گئے جسے بطور گیراج استعمال کیا جاتا تھا۔ نیاز نے وہاں آ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک رولز رائس کار کی طرف بڑھ گیا جس کا دروازہ باڈی گارڈ نے کھول دیا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے نیاز مچوری نے کیڈلاک میں جھانک کر دیکھا، شاید اسے اپنے بٹلر جمی اور موشر کی تلاش تھی۔ شہزاد نے کنکھیوں سے اس واشنگ مشین کی طرف دیکھا جو اب خاموش تھی، اور اس کے دونوں ساتھی اس مشین میں مڑے توڑے پڑے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ فوری طور پر اس طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا۔ باڈی گارڈ نے کار سٹارٹ کی اور پھر دوسری ٹاورز کی عمارت سے باہر لا کر تیزی سے ایک طرف ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ شہزاد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نیاز مچوری اسے کہاں لے جا رہا ہے، شاید اپنے جنک یارڈ میں۔ کیوں لے جا رہا ہے، اس سلسلے میں تو سوچنا ہی بیکار تھا۔ یہ بات تو بہرحال سورج بھی جانتا تھا۔ اس نے عقب نما آئینے کی طرف دیکھا، شیردل آئینے میں اس کی طرف متوجہ تھا اور اس کی آنکھیں کسی درندے کی آنکھوں جیسی دہکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ نگاہیں چار ہوتے ہی وہ منہ پھیر کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلد ہی ان کی کار ایک جنک یارڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ میرا خیال ہے تم گاڑی ہی میں بیٹھی رہو، نیاز نے نیلم سے کہا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں چوہے بہت ہیں۔ اوہ، نیلم نے ایک طویل سانس لے کر پشتگاہ سے ٹک گئی۔ شہزاد نے اس موقع پر کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور مسکراتا ہوا کار سے اتر گیا۔ اس کے انداز میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی، اور ایسا غالباً اس لیے تھا کہ اسے اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد تھا۔ کار کے شیشے بھی اوپر چڑھا لو، نیاز نے کہا، تاکہ تمہیں کوئی آواز سنائی نہ دے سکے۔ شہزاد نے دل ہی دل میں کہا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ چلو، نیاز نے دوستانہ انداز میں شہزاد کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، ہمیں جلدی واپس بھی جانا ہے۔ شہزاد خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ نیاز مچوری آگے آگے چل رہا تھا، شہزاد اس کے پیچھے تھا۔ اپنے عقب میں اسے باڈی گارڈ کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ نیاز مچوری نے ایک جگہ رک کر شہزاد کو مختلف کاروں کے پارٹس دکھائے۔ شہزاد نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ وہ اس وقت جس جگہ کھڑے تھے جہاں تک نیلم کی نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا کہ نیاز مچوری اپنی بیٹی کی محبت کے معاملے میں کس قدر بزدل واقع ہوا تھا۔ اس کی اب تک کی تمام حرکتیں صرف نیلم کو مطمئن رکھنے کے لیے تھیں، ورنہ وہ شہزاد جہنم کے دروازے کھلوا چکا ہوتا۔ پارس دکھانے کے بعد نیاز آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک ڈھیر کی گرد گھوم کر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں نیلم کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہاں سے نیاز نے درمیانی حصے کا رخ کیا۔ یہاں کنکریٹ کا ڈھانچہ جگمگا رہا تھا۔ یہ ہمارے جنک یارڈ کا مرکز ہے، جہاں کاروں کے ناقابل استعمال ڈھانچے پگھلا کر انہیں دوبارہ سٹیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جسے ہم ایک سٹیل مل کو سپلائی کر دیتے ہیں، نیاز کہہ رہا تھا۔ اب تک کسی میکسویل گاڑی کو بھی پگھلایا گیا ہے کیا؟ جواباً نیاز مچوری تیزی سے پلٹا اور اس کا ہاتھ پوری قوت سے شہزاد کے رخسار پر پڑا۔ شہزاد نے مدافعت کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ نیاز کی طرف دیکھتا رہا جس نے تھپڑ مارنے کے بعد تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا اور اس کے حلق سے سسکاری نکل گئی تھی۔ شہزاد نے عقب میں خفیف سی آہٹ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ باڈی گارڈ نے ریوالور نکال لیا ہے۔ اس نے جسم کو ایک لمبے جس کے لیے تیار کر لیا، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ باڈی گارڈ نے گولی چلانے کی بجائے اس کی گدی پر ریوالور کا دستہ آزمایا تھا۔ شہزاد اس حملے سے پہلے ہی اپنی گردن کے پٹھوں کو اکڑا چکا تھا، اس لیے اسے ذرا سی بھی چوٹ نہ آئی، لیکن پھر بھی وہ لہرایا اور گر گیا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سانس روک لی اور یوں بن گیا جسے سے چوٹ کے نتیجے میں بے ہوش ہو گیا ہو۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نیاز مچوری کا رد عمل اب کیا ہوتا ہے۔ بہت خوب شیردل، نیاز مچوری نے کہا لگا کر کہا، اپنے باڈی گارڈ کی تعریف کی، تمہارا ہاتھ واقعی تگڑا ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے تھپڑ مارنے سے میرے ہاتھ میں چوٹ آ گئی ہے، لیکن اس کا رخسار تو جیسے اسٹیل کا بنا ہوا ہے، مجھے اب تک اپنے ہاتھ میں جھنجھناہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بوس، کیا یہی اصل آدمی ہے؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے، موشر نے اسی شخص کے بارے میں جن شبیہات کا ذکر کیا تھا، ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ ویسے یہ ہے ذہین اور دلیر، اس نے فردوسی ٹاورز میں داخلے کے لیے میری بیٹی کو مہرہ بنایا۔ شہزاد نے پلکوں میں خفیف سی جھری پیدا کر دی۔ یکایک اس نے دیکھا کہ نیاز مچوری کا چمکدار بوٹ تیزی سے اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے خود کو بچانے کی بجائے چہرے کے عضلات میں سختی پیدا کر لی اور منہ پر ٹھوکر پڑتے ہی کسی لاش کی طرح لڑک گیا۔ یہ تو شاید مر گیا ہے، نیاز بڑبڑایا۔ ہنس کم جہاں پاک، باڈی گارڈ نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو باس، یہاں اب تک ایسی 20 لاشیں ٹھکانے لگ چکی ہیں۔
میں اس شخص کی وجہ سے بڑے خسارے میں رہا ہوں نیاز گرایا، یہ اب تک میرے 6 بہترین آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، کاش یہ مشین میں ڈالے جانے تک زندہ رہتا۔ باڈی گارڈ نے صفاقی سے کہا۔ کوئی بات نہیں شیر دل، اس کا ہر حال میں مر جانا ہی بہتر ثابت ہوا، اب تم اسے جلدی سے اٹھا کر شر مشین میں ڈال دو، میں بہت تھک گیا ہوں، اس کی وجہ سے میری نیندیں حرام ہو گئی تھیں، نیاز نے کہا۔ شہزاد نے پلکوں کی جھری سے دیکھا، وہ اب بھی اپنا وہی ہاتھ سہلا رہا تھا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی بغلوں میں کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی پلکیں ساکت رہیں اور چہرے کے عضلات میں خفیف سی حرکت بھی پیدا نہ ہوئی، البتہ اس نے پورا جسم اکڑا لیا تھا۔ یہ تو بے حد بھاری ہے باس، باڈی گارڈ بڑبڑایا۔ جلدی کرو کہیں نیلم نہ آ جائے، نیاز نے کہا۔ اس حرامی نے نہ جانے اس پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے منہ آ گئی ہے، وہ زیادہ دیر تک چوہوں سے خوفزدہ ہو کر کار میں نہیں بیٹھی رہے گی، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ شہزاد نے اپنی ٹانگوں کو 2 ہاتھوں کی گرفت میں محسوس کیا، وہ پلکوں کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا کہ اسے گھسیٹ کر کنکریٹ کے اس جگمگاتے ہوئے ڈھانچے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ڈھانچے کے پلیٹ فارم پر ایک کار کھڑی تھی، یہ ایک کھوکھلی کار تھی۔ دونوں نے اسے کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر اس کار میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے اب تم یہیں ٹھہرو، میں کنٹرول کی طرف جا رہا ہوں۔ نیاز کی آواز شہزاد کی کانوں سے ٹکرائی، پھر اس کے دور ہوتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی، کچھ دیر بعد آواز معدوم ہو گئی۔ کار کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا، شہزاد نے دیکھا کہ باڈی گارڈ کار کے عقبی حصے کی طرف جا کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک پاؤں کار کے دروازے میں پھنسا دیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد کہیں سے نیاز کی آواز سنائی دی۔ تیار ہو؟ ہاں باس، ٹھہرو کار کا دروازہ بند کر دوں، باڈی گارڈ نے کہا۔ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن شہزاد کے پاؤں کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا شہزاد پر جھک گیا تاکہ اسے آگے سرکا سکے۔ شہزاد کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر باڈی گارڈ کی گردن پر جما دیے، ایک لاش کے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کر کے پہلے تو باڈی گارڈ کی سیٹی ہی گم ہو گئی، پھر وہ فوراً ہی سنبھلا، لیکن اس وقت تک شہزاد کا ہاتھ کام کر چکا تھا۔ باڈی گارڈ اس پر یوں ڈھیر ہو گیا جیسے اچانک ہی کسی جذبے سے سرشار ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہتا ہو۔ شہزاد نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی تھی، اس کی کن پٹیوں پر ایسے وار کیے کہ وہ فوراً ہی ذرا سی آواز نکالے بغیر ہی دم توڑ چکا تھا۔ اس نے اسے دھکیلا اور خود کار سے باہر آ گیا۔ دور دور تک مختلف کاروں کے ملبے نظر آ رہے تھے، نیاز کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، غالباً وہ انہی کاروں کے کسی ڈھیر کی اوٹ میں تھا۔ شہزاد نے جلدی سے باڈی گارڈ کو کار میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا، پھر کار کو دھکیلنے لگا۔ دہلان سے کار خود بخود لڑکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ تیار ہو؟ نیاز کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہاں باس، شہزاد نے باڈی گارڈ جیسی آواز میں جواب دیا اور فوراً ہی فضا گڑگڑاہٹ سے کانپ گئی۔ اس کی آواز سنتے ہی نیاز نے کنٹرول کا بٹن آن کر دیا تھا، مشین چلنے لگی۔ شہزاد تیزی سے اس طرف بڑھا جدھر سے اسے نیاز کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہاں باس، شہزاد نے باڈی گارڈ جیسی آواز میں جواب دیا اور فوراً ہی فضا گڑگڑاہٹ سے کانپ گئی۔ اس کی آواز سنتے ہی نیاز نے کنٹرول کا بٹن آن کر دیا تھا، مشین چلنے لگی تھی۔ شہزاد تیزی سے اس طرف بڑھا جدھر سے اسے نیاز کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کنٹرول کے سامنے کھڑا تھا، قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونک کر مڑا تو ایک لمحے کے لیے پتھر کا کوئی بت ہی معلوم ہوا، پھر اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالنا چاہا تھا لیکن وہ شہزاد سے زیادہ پھرتیلا نہیں تھا۔ شہزاد نے ایک ہاتھ ریوالور پر اور دوسرا نیاز مچوری کی کنپٹی پر مارا۔ نیاز نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن وہ بوڑھا ہو چکا تھا، بہت بوڑھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر شہزاد تیزی سے پینل بورڈ کی طرف آیا اور مختلف ڈالوں کی کارکردگی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مشین چل رہی تھی اور شور جہاں تک سنائی دے رہا تھا، لیکن وہاں سے آتے وقت شہزاد نے دیکھ لیا تھا کہ ڈھلان سے اترنے کے بعد کار ایک آہنی دروازے پر رک گئی تھی۔ ایک ڈائل پر لفظ اوپن لکھا تھا، اس نے وہی ڈائل گھما دیا، آہنی دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک اسکرین پر پڑی، اس نے اسکرین کا بٹن دبایا تو مشین اور کار دکھائی دینے لگے۔ اس نے نیاز کی طرف دیکھا، اس شخص کی عقل واقعی ہبت ہو چکی تھی، ورنہ وہ اسکرین کو آن کر کے سارا منظر دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ پھر اسے نیلم کی طرف سے بھی گھبراہٹ تھی، اس لیے وہ جلد از جلد شہزاد سے نجات پانے کے چکر میں کئی ضروری اقدام فراموش کر بیٹھا تھا۔ شہزاد نے دیکھا کہ ڈائل گھمانے سے کرشر اور بھرکی بھٹی کا دروازہ آہستہ آہستہ واقعی کھل رہا تھا۔ اس نے ڈائل کو واپس گھما دیا اور نیاز مچوری کا بے ہوش جسم کاندھے پر لاد کر پلیٹ فارم کی طرف چل دیا۔ اسے بھی کار میں ڈال کر وہ واپس آیا اور ڈائل گھما کر کار کو مشین میں گرا دیا۔ اسکرین پر وہ دیکھ رہا تھا کہ برکی بھٹی اور کرشر کے دروازے پر ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اس سے جھانک کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اگرچہ مشین آن تھی لیکن ویٹ غیر متحرک تھا اور برکی بھٹی بھی سرد پڑی تھی۔ ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 بٹن تھے اور دونوں ہی اس شیشے کے قریب لگے ہوئے تھے جس سے برکی بھٹی میں جھانکا جا سکتا تھا۔ اسکرین پر ان دونوں بٹنوں کو دیکھنے کے بعد وہ واپس پلیٹ فارم پر آ گیا تھا۔ اس نے شیشے سے جھانک کر دیکھا، آہنی دروازہ بند ہو چکا تھا، اب صرف باری باری ان 2 بٹنوں کو دبانا باقی تھا۔
शहजाद ने एक सिगरेट सुलगा ली और धीरे धीरे कश लगाने लगा। वो नियाज मचोरी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि होश में आने के बाद जब नियाज खुद को उस कमरे में पाएगा तो उसके ओसान हता हो जाएंगे। तब वो हर कीमत पर बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा और उसकी कीमत थी मैक्सवेल। अभी उसने सिगरेट ख़त्म भी नहीं की थी कि अचानक मामूली सी खरोंचने जैसी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। उसने भरकी बत्ती के शीशे की तरफ देखा। नियाज मचोरी का चेहरा उस शीशे से चिपका हुआ था। खौफ व दहशत की जिंदा तस्वीर बना वो गोया उस शीशे में फ्रेम हो गया था। वो बार बार मुंह खोल रहा था। शहजाद समझ गया कि वो हलक फाड़ फाड़ कर उसे कुछ कह रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुल्क व कौम का दुश्मन और एक बड़े ग्रोह को चलाने वाला मुल्क का एक सरमायादार इस वक्त बेबस था। शहजाद को उसकी बेबसी से बेपनाह लज्जत महसूस होने लगी। मैक्सवेल, शहजाद ने शीशे की तरफ झुककर होंठों को इस अंदाज में हरकत देकर कहा। नियाज मचोरी समझ सकता था कि वो क्या कह रहा है। नियाज मचोरी ने सर को नफी में हिला दिया। शहजाद ने इस बात में सर को जंबिश दी और होंठों को फिर हरकत देकर कहा, सरगोश। नियाज मचोरी ने गर्दन को दाएं बाएं हरकत देकर मनफी में जवाब दिया तो शहजाद हंस पड़ा। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, उसने होंठों की हरकत से नियाज को समझाया और उसके बाद उसे जुमला अधूरा ही छोड़कर बाएं अंगूठे से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों को गिराना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता तय होती रहीं, लेकिन शीशे में नियाज मचोरी का दहशतज़दा चेहरा मुसलसल दाएं बाएं हरकत करता रहा, हत्ता कि सारी उंगलियां गिर गईं। गोया मोहलत का वक्त ख़त्म हो गया था। हाँ, शहजाद ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा, तुम सरगोश को वाकई नहीं जानते होंगे, कम अज़ कम इस हैसियत से तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि वो मेरा दोस्त था। जब तुम्हारा जिस्म पिघल रहा होगा तो उस आहनी आंकड़े वाले दरवेश सूरत शख्स को ज़रूर याद करना, और जब तुम्हारा वजूद स्टील में तहलील होकर दोबारा किसी कार की शक्ल में दुनिया के सामने आए तो सरगोश को ज़रूर याद करना। वो बड़ी बेबसी की मौत मरा था। उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म की थी। उसने शीशे की तरफ देखा। नियाज मचोरी दीवाना वार शीशे को खुरच रहा था, उस पर घूंसे बरसा रहा था, लेकिन वो कोई मामूली शीशा नहीं था, बल्कि भट्टी में लगा हुआ शीशा था जो अब तक ना जाने कितने हज़ारों डिग्री दर्जा हरारत बर्दाश्त करके स्टील बन गया था। शहजाद के चेहरे पर सफाकी उभर आई। उसने जिन निगाहों से नियाज मचोरी की तरफ देखा था वो किसी इंसान की निगाहें हरगिज़ नहीं हो सकती थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने सरगोश को माफ़ नहीं किया था। ये कहकर उसका हाथ स्टार्टर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, लेकिन निगाह शीशे पर जमी रही। जैसे जैसे उसका हाथ स्टार्टर से करीब होता जा रहा था, नियाज मचोरी का चेहरा कफन की तरह सफ़ेद पड़ता जा रहा था। फिर उसने दीवाना वार शीशे पर घोंसे चलाते हुए होंठों को हरकत दी। शहजाद ने गौर से उसके होंठों की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। नियाज मचोरी उसे बता रहा था, मैक्सवेल के बारे में इत्तला दे रहा था। स्टार्टर से 2 इंच के फासले पर नियाज की उंगली रुक गई। तुम गलत कह रहे हो, ये नामुमकिन है। उसने नियाज मचोरी ने उसके होंठों की हरकत से अंदाज़ा लगाया जो कह रहा था। फिर वो जवाबन बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा करने लगा। उसने एक बार फिर जो बात कही थी वो उसी पर मुसर था। दफातर शहजाद की उंगली स्टार्टर पर पहुंच गई। उसने स्टार्टर दबा दिया। चारों तरफ से हज़ारों टन का वजन कार को कुचलने के लिए तेज़ी से बढ़ा और देखते ही देखते इस कमरे में मौजूद कार और 2 आदमी उन औज़ान में दब गए। फिर तमाम वेट हट गए। शहजाद ने शीशे से झांक कर देखा। कार की जगह एक चकोर सिलसी नज़र आ रही थी जिसमें जाबजा गोश्त और हड्डियों के अलावा खून के लोथड़े चिपके हुए थे। एक बार फिर वेट तेज़ी से आगे बढ़े और फिर वो चकोर सिल जो कभी कार और 2 इंसानों पर मुश्तमिल थी मज़ीद सिकुड़ गई। शहजाद ने बरकी भट्टी का बटन ऑन करके टाइम सेट कर दिया। उन 5 मिनट बाद वो सिल पिघल कर हड्डियों और गोश्त और खून का नामो निशान तक मिटा देगी। उसने स्टील के छोटे से मुस्ततील की तरफ देखा और बरकी भट्टी के बटन पर अलविदाई निगाह डालता हुआ चल दिया। वो जानता था कि नीलम कार में बैठी बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही होगी। इस ख्याल ही से उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। नीलम ने जब ये सुना होगा कि उसके डैडी अब जंक यार्ड में मसरूफ़ रहेंगे तो उसने ज़्यादा परवाह भी नहीं की। वो तो शहजाद को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि जैसे उसके अलावा उसे दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। शहजाद ने कार स्टार्ट की और तेज़ी से वापसी का सफ़र शुरू हो गया। वापसी में उनकी कार फिरदौसी टावर्स के सामने से गुजर गई। कहाँ जा रहे हो? नीलम ने हैरत से कहा। आज की रात साहिल में गुजार दी जाए तो कैसा रहे? ओह वंडरफुल, तुम वाकई एक तहलीकी जहन के आदमी हो। नीलम ने फरते जज्बात से उसका हाथ थाम कर दबाया। हाँ, चांदनी रातें साहिल पर ही लुत्फ देती हैं। एक साहिली होटल में कमरा हासिल करने के बाद शहजाद ने नीलम से थोड़ी देर के लिए माजरत की और होटल से कुछ दूर वाक़ एक टेलीफोन बूथ में पहुंच गया। उसने वही नंबर डायल किया जो बहराम ने उसे दिया था। दूसरी तरफ देर तक घंटी बजती रही, किसी ने रिसीवर नहीं उठाया और फिर डायल फ़ोन का सिलसिला भी खुद ब खुद कट गया। शहजाद ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर हुक से लटका दिया और बोर्ड से बाहर आ गया। उसे बहराम की वो बात याद आ गई जिसके मुताबिक वो इस नंबर पर सिर्फ 10 मिनट के लिए रोज़ाना मिल सकता था।
وقت گزر چکا تھا، اس لیے اب اس سے بات چیت اگلے روز تک ملتوی کرنا ایک مجبوری تھی، کیونکہ شہزاد فلکرافٹ سے کسی اور طرح رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ نیلم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شام تک وہ کمرے میں رہے، پھر ڈنر کے بعد ساحل پر نکل آئے۔ ریت پرسکون تھی کیونکہ ساحل پر نرم اور لطیف ہوا کی جھونکے تھے اور سمندر کی لہروں میں بھی اضطراب نہیں تھا۔ یہ چاندنی رات نیلم کے ساتھ ساحل کے ایک ویران حصے میں گزارتے ہوئے شہزاد کے ذہن میں ایک بار بھی اس کے باپ کا خیال نہیں آیا، جس کا نام و نشان تک یوں مٹ گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی۔ شہزاد نے نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے فوراً ہی بہرام کی آواز سنائی دی۔ واقعی وہ ایک عجیب و غریب آدمی تھا۔ وعدے کے مطابق وہ ان مقررہ 10 منٹوں کے لیے ہر روز فون پر موجود رہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی بہرام کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کیا؟ بہرام کی آواز میں ہلکی سی حیرت تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں باس۔ میکسویل در حقیقت نیاز مچوری ہی تھا۔ اس نے دوہری شخصیت اختیار کر رکھی تھی۔ میکسویل کا ہوا اس نے صرف اس لیے کھڑا کر رکھا تھا کہ اس کے مجرمانہ کارروائیاں اس فرضی شناسی سے منسوب ہوتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میکسویل کو ایک غیر ملکی وجود سمجھتے ہوئے کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا کہ خود نیاز مچوری بھی میکسویل ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، تم واقعی ہمارے خوابوں کی تعبیر ہو ٹائیگر۔ شکریہ چیف، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں فلکرافٹ واپس آ جاؤں؟ نہیں، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا، تمہاری جہاں واپسی خاص حالات ہی میں ممکن ہے، تم وہیں اخباری کالم دیکھتے ہوئے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ بہرام کی آواز یک بند ہو گئی۔ شہزاد نے کلائی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک 10ویں منٹ پر یہ سلسلہ ازحد منقطع ہو گیا تھا۔ وہ بوتھ سے باہر آ گیا اور واپس پھر دوسری ٹاورز کی طرف روانہ ہو گیا۔ لفٹ کی مخصوص چابی نیلم نے اسے دے دی تھی اور وہ آزادانہ وہاں آ جا سکتا تھا۔ اب تک نیاز مچوری کی گمشدگی کے بارے میں کوئی تشویش پیدا نہیں ہوئی۔ ممکن ہے یوں اچانک ہی کئی روز کے لیے غائب ہو جانا نیاز مچوری کا معمول رہا ہو۔ شام تک اس نے پھر دوسری ٹاورز نامی اس عالیشان عمارت کا چپا چپا چھان مارا، پھر آخری شب یہاں گزارنے کے ارادے سے اس خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا جس میں نیلم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمارت میں اسے چند ایسے کاغذات مل گئے تھے جس سے نیاز مچوری یا میکسویل کے بارے میں سب کچھ ظاہر ہوتا تھا۔ یہ کاغذات اس نے ایک ایسے پوسٹ باکس کی معرفت چاراگڑھ کے چیف کو بھجوا دیے جو ایسے ہی ٹھوس دستاویزات کے لیے مخصوص تھا۔ اب شہزاد کو صرف دیا سیلی سے نمٹنا تھا اور یہ کام وہ محض وقت گزاری کرنے کے لیے چاہتا تھا تاکہ اس وقت تک مقامی اخبار میں بہرام کی طرف سے کوئی ہدایت شائع ہو جائے تو وہ کوئی نیا کام شروع کر سکے۔ نیلم کے ساتھ آخری شب گزارنے کے بعد وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جس مقصد کے لیے اسے اپنی دھڑکنوں میں بسایا تھا وہ پایۂ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ شہزاد جانتا تھا کہ ان دھڑکنوں میں زیادہ دنوں تک کسی کو نہیں بسایا جا سکتا، کیونکہ یہ سرکاری دھڑکنیں تھیں۔